أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. ایمان والے غربا کا خیال رکھنے کا حکم. ان نیک و صالح لوگوں کو دور نہ کریں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، ذکر و دعا میں مشغول رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں. آپ پر ان کے محاسبے کی کوئی ذمہ داری نہیں اور نہ انہیں آپ کے محاسبے میں پڑنا ہے. ان کے اور آپ کے درمیان نہ حساب کتاب کا مسئلہ ہے اور نہ اخروی جواب دہی کا. اس لیے اگر ان کو آپ اپنے سے دور کریں اور نکال باہر کریں تو یہ ذاتی کی بات ہوگی. اور اسی طرح فقر و غنا اور معاشرے میں عرفی حیثیت اور بے حیثیتی کے ذریعے ہم نے ایک دوسرے کو آزما رکھا ہے کہ معاشرے کے نام نہاد بڑے لوگ ان غریبوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہیں وہ حضرات جن پر ہمارے درمیان اللہ کا خصوصی کرم ہے. ہاں ایسا ہی ہے. کیا اللہ شکر گزاروں سے واقف نہیں؟ جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں آپ کے پاس آئیں تو آپ کہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحم و کرم لازم کر لیا ہے کہ جو بھی تم میں سے کوئی نادانی کی وجہ سے برائی کر بیٹھے گا پھر اس کے بعد توبہ کر لے گا اور اپنی اصلاح کرے گا تو وہ بہت مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. توبہ قبول کرے گا اور رحم فرمائے گا. شرک کی کوئی گنجائش نہیں. ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ ان معبودان باطل کی عبادت کروں جن کو اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو. کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی کرنے والا نہیں. اگر میں ایسا کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت سے محروم ہو جاؤں گا. کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل رکھتا ہوں اور تم اس کو جھٹلاتے ہو. میرے پاس وہ نہیں ہے جس کی تم جلدی مچاتے ہو. فیصلہ تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ حقائق بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے قبضے میں وہ ہوتا جس کا تم جلد بازی کے ساتھ مطالبہ کرتے ہو کہ لائیے عذاب لا کر دکھائیے
تو میرے اور تمہارے درمیان کب کا معاملہ چکا دیا جاتا، اور اللہ خوب اچھی طرح سے ظالموں کو جانتا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیات کریمہ آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 58 تک تلاوت کی گئی، آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں دعوت دینا شروع کی اور سابقہ انبیاء اور پیغمبروں کا بھی یہی حال رہا، تو آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والوں میں جو لوگ پیش تھے وہ غریب تھے، کمزور طبقے کے تھے، غلام تھے، باندیاں تھیں۔ یہ لوگ جو وجاہت اور عزت اور دولت نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے حق کو قبول کرنے میں وہ رکاوٹیں نہیں ہوتی ہیں جو ان کے لیے ہوتی ہیں، جن کی وجاہت اور جن کی صدارت اور جن کے منصب اور جن کی دولت ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دیتی۔ وہ اپنے کو آزاد سمجھتے ہیں اور وہ اپنے کو لوگوں کا آقا سمجھتے ہیں، لیکن سب سے بڑے غلام وہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، رسموں کے غلام ہوتے ہیں، چاہتوں کے غلام ہوتے ہیں، وہ اپنے خاندان کے رواجات کے غلام ہوتے ہیں۔ ان کی چودراہٹ جن سہاروں پر چلتی ہے ان سہاروں پر وہ جیتے ہیں اور اپنی بڑائی کے مظاہرے کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو غریب ہوتے ہیں، سادہ ہوتے ہیں، جن کے پیروں میں ان مظاہر کی بیڑیاں نہیں ہوتی، تو ان کے دل صاف ہوتے ہیں، ان کے ذہن بات کو جلدی قبول کرتے ہیں اور حق ان کے دل میں اتر جاتا ہے، کیونکہ حق واقعہ یہ ہے کہ انصاف کے لیے آتا ہے، عدل کے لیے آتا ہے، مظلوموں کی مدد کے لیے آتا ہے، ظالموں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے آتا ہے۔ حق کی یہی پہچان ہے، اس لیے مظلوم حق کی طرف لپکتے ہیں۔ وہ لوگ جو کمزور ہوتے ہیں اور غریب ہوتے ہیں، وہ چونکہ مظلوم ہوتے ہیں، معاشرہ ان پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ان کو غلام بنا لیا جاتا ہے، باندیوں کی شکل میں رکھا جاتا ہے، ان پر ہر طرح کی زیادتیاں ہوتی ہیں، نوکری چاکری کے جال میں پھنسا کر ان سے بس خدمت لی جاتی ہے اور ان کو راحت پورے طور پر نہیں دی جاتی ہے۔ اس لیے ان کے دل و دماغ میں حق کی پہچان زیادہ واضح ہوتی ہے، ان کو حق قبول کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط رومن امپائر کے ایمپرر ہرقل کو پہنچا تھا اور اس نے عربوں کو تلاش کروایا تھا، اور ابو سفیان کے ایک قافلے تجارت کا پتہ چلا تھا اور اس کو طلب کیا گیا تھا اور دربار میں ان کو بٹھایا گیا تھا۔ پھر ابو سفیان سے ہرقل نے سوالات کیے تھے اور انہوں نے جوابات دیے تھے، تو انہی سوالات میں ایک سوال یہ تھا کہ ان کا ساتھ دینے والے، ان پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا تھا ہمارے جو غریب لوگ ہیں، کمزور ہیں، بے دست و پاں ہیں، وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو ہرقل نے بعد میں جوابات پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ بات ظاہر کی تھی کہ انبیاء کرام کے ساتھ ایسے ہی لوگ پہلے آتے ہیں جو عہدہ اور منصب رکھتے ہیں اور چودراہٹ اپنی رکھتے ہیں، وہ بڑے محروم ہوتے ہیں، بڑے منحوس ہوتے ہیں، ان میں جو حق قبول کرتے ہیں دیر سے کرتے ہیں۔ بہت کم ایسے صاف ستھرے ہوتے ہیں جو پہلے وہلے میں اپنے مال اور اپنی جاہ اور اپنے منصب کو فراموش کر کے حق کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ حضرت ابوبکر کا تھا، حضرت عثمان کا تھا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلی فرصت میں اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور نبی کی تصدیق کی اور اسلام کے لیے لبیک کہا، جبکہ یہ دولت مند تھے، تاجر تھے، ان کے اچھے تعلقات تھے۔ تو یہ وہ صاف ستھری فطرت رکھنے والے سچے لوگ تھے جنہوں نے حق کو قبول کر لیا۔ باقی کمزور طبقے کے لوگ تھے، خبیب ہوں، وہ خباب ہوں، وہ عمار ہوں، وہ یاسر ہوں، اور وہ زنیرہ ہوں، وہ ام عبس ہوں، اور بہت سے وہ افراد کے جو معاشرے میں دبائے ہوئے تھے، کچلے ہوئے تھے،
جن کے حقوق مارے جاتے تھے، جن کو ستایا جاتا تھا، وہ تھے جنہوں نے دعوت اسلام کو قبول کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے، اور نبی کے ذریعے ہر امتی کو ہدایت دی جا رہی ہے، بالخاص اور خصوصیت کے ساتھ جو دعوت کا کام کریں، تبلیغ کا کام کریں، تعلیم کا کام کریں، تربیت کا کام کریں، ان کے لیے سر فہرست یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ وہ لوگ جو صبح شام اللہ کے ساتھ مشغول ہیں، اللہ سے لو لگا رہے ہیں، جو اندر سے دیندار ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کو اپنے پاس سے کبھی دور مت کیجیے گا، ان کو مت دھتکار دیجیے گا، دولت مندوں کے چکر میں ان کو مؤخر مت کیجیے گا، وہ زیادہ عزت کے مستحق ہیں، اور ان کو اپنے قریب رکھیے۔ جن لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ دین کی باتیں کرتے ہیں اور دولت مندوں کو تو اپنے قریب کرتے ہیں اور غریبوں کو پھینک دیتے ہیں، یہ سب اندر سے مجرم ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر دنیا مسلط ہوتی ہے، لوگوں کی جیبوں کو دیکھتے ہیں، یہ لوگوں کے عہدوں اور منصبوں کو دیکھتے ہیں، یہ شکاری ہیں جو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کون پیسے والا پھنسا۔ ظاہر ہے کہ ان کی نگاہ پاک نہیں ہے، دل پاک نہیں ہے، ذہن پاک نہیں۔ اہل حق علماء اور اہل حق داعی ہمیشہ کمزوروں اور غریبوں کی فکر کرتے رہے، ان کو ترجیح دیتے رہے، ان کو عزت فراہم کرتے رہے، ان کو انہوں نے اپنے پاس سے دور نہیں کیا، اور جو بڑے بڑے دولت مند اور باحیثیت لوگ تھے ان کو انہوں نے بس اس جگہ پر بٹھایا کہ جہاں پر ایک کسی انسان کے ساتھ مناسب سلوک کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے غرور کو توڑ دیا، ان کے گھمنڈ کا خاتمہ کر دیا۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری عزت ہماری دولت کی وجہ سے کی جا رہی ہے، ہمارے عہدے کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔ یہ وہ تعلیم ہے جو بڑی بنیادی تعلیم ہے، اور دعوت اور تعلیم و تربیت کے راستے میں یہ پہلا پتھر ہے، اسی پر عمارت اٹھتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک نقطے کی بات یہ بتا دی کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہی آزمائش ہے، اور جتنا بڑا مرتبہ اتنی بڑی آزمائش۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر درجہ بدرجہ افراد کی ہوتی ہے۔ تو انبیاء کرام کسی ماحول میں اٹھیں اور سارے سیٹھ اور چودھری اور بڑے بڑے جاگیردار آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور آپ ان کو لے کر آگے بڑھیں، اس کا مطلب یہ کہ سیادت اور قیادت میں پھر کیا دیر۔ ظاہر ہے کہ پورا معاشرہ آپ کے پیچھے چلے گا، اور کسی سے ٹکراؤ نہیں ہوگا، اور ٹکراؤ کرنا جو چاہیں گے وہ ڈر جائیں گے کہ سارے بڑے تو انہی کے ساتھ ہیں۔ لیکن اللہ کا نظام ایسا ہے کہ نبی کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گھر کے لوگ، اس کے تعلق والے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو دولت مند ہوتے ہیں اور بڑے بڑے عہدے و منصب رکھتے ہیں، جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں اور اجارہ دار ہوتے ہیں اور ایک حیثیت رکھتے ہیں، اپنے قبیلے کے چودھری ہوتے ہیں، علاقے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، یہ سب سے زیادہ نبی کی مخالفت کرتے ہیں، مصلحین کے خلاف سب سے زیادہ یہ رکاوٹ بنتے ہیں، یہ اصلاح کے راستے کا پتھر ہوتے ہیں، چٹان ہوتے ہیں، جس کو توڑنے میں بڑی دیر لگتی ہے۔ اور کتنے انبیاء کرام اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو شہید کر دیے گئے۔ اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آزمائش کا تذکرہ اس طرح بھی فرمایا کہ محشر میں انبیاء حاضر ہوں گے تو کسی نبی کے ساتھ 2 افراد ہوں گے، کسی کے ساتھ صرف چند افراد ہوں گے۔ فرمایا کہ میں ہوں آخری نبی، اور میرے ساتھ سب سے بڑی جماعت ہوگی۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا تو سب دشمن ہو گئے، جو کل تک آپ کو اپنی آنکھوں کا تارا کہتے تھے اور جو آپ سے بڑی امیدیں لگائے تھے اور آپ کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، آپ سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہیں تھا، وہی سب آپ کے دشمن ہو گئے، کیونکہ آپ نے حق کی بات کہی۔ حق کڑوا ہوتا ہے، حق قبول نہیں ہو پاتا ہے،
حق جب کہا جاتا ہے تو چودراہتیں ٹوٹتی ہیں، صدارتیں ختم ہوتی ہیں اور سیادتوں کا خاتمہ ہوتا ہے، کیونکہ اب اس وقت پھر ایک اللہ باقی رہ جاتا ہے جس کی سیادت ہوتی ہے، جس کی الوہیت ہوتی ہے، ربوبیت ہوتی ہے، اور جس کی عظمت کو مان کر اسی کی صرف تابعداری کرنی پڑتی ہے۔ نبی بھی اس کا تابعدار ہوتا ہے اور نبی بھی سب کو اس کی تابعداری سکھاتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ہم آزمائشیں کرتے ہیں، اور یہ آزمائشیں اس طرح ہوتی ہیں کہ نبی کے ساتھ بیچارے غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو مذاق اڑتا ہے، جو عام طور پر کسی آبادی کے بڑے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے جو حوالی موالی ہوتے ہیں، ان کے حاضر باش ہوتے ہیں، ان کے سامنے وہ تبصرے کرتے ہیں اور تمسخر اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کا بڑا احسان ہوا۔ ہنستے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو چند غریب جن کے کپڑے بھی صحیح نہیں ہیں، پھٹے پرانے قسم کے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ میاں کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور اللہ میاں نے کس کو نبی بنا دیا۔ تو بہرحال اللہ خوب جانتا ہے کہ اللہ کے شکر کرنے والے کون ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے کون ہیں، اللہ کن کا انتخاب کرتا ہے۔ انتخاب شہادت کے ساتھ ہوتا ہے، انتخاب آزمائشوں کے ساتھ ہوتا ہے، انتخاب اس طرح ہوتا ہے کہ اکیلے رہ جاتے ہیں، ساتھ دینے والے نہیں ہوتے، اور ایک دو افراد ہوتے ہیں اور وہ نبی ہوتے ہیں اور قیامت میں اسی طرح حاضر ہوں گے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں تو کیسے ہی ہوں، کتنے ہی غریب ہوں، پھٹے حال ہوں اور بھوکے ہوں، فاقہ زدہ ہوں، ان کا استقبال کیجیے۔ اہل ایمان آپ کے پاس آئیں تو کہیے سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، ان سے کہیے السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے واجب کر لیا ہے کہ ایسے ایمان والوں پر وہ رحم فرمائے گا، اور اگر کسی سے کوئی نادانی ہو جائے گی، خطا ہو جائے گی، بھول چوک ہو جائے گی، غلطی ہو جائے گی، پھر وہ توبہ کرے گا اور اصلاح کرے گا تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ مغفرت فرما دے گا۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو مجرم ہیں، جو حق سننے کے لیے تیار نہیں، جن کا کام رکاوٹ ڈالنا ہے، جن کا کام بدنام کرنا ہے، جن کا کام صرف کیچڑ اچھالنا ہے، فرمایا کہ ان کو ہم بات واضح طور پر بتا رہے ہیں، اور ہم یہ ثابت کر دینا چاہتے ہیں کہ مجرم کون ہے معاشرے میں، اور مجرموں کا طریقہ کیا ہے، ان کا راستہ کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ میں اس کا اعلان کر دوں برملا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کروں گا، تابعداری نہیں کروں گا، کسی کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، اور اے لوگوں تمہاری خواہشوں پر نہیں چلوں گا، تمہارے نظریات کو ٹھوکر ماروں گا، تمہیں تسلیم نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں تمہاری باتیں مانوں، تمہاری بھیڑ کی بات مانوں، تمہارے چودھریوں کی بات مانوں، دولت مندوں کی بات مانوں، عوام اور مجمع کو دیکھوں اور حق سے منہ موڑ لوں، تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہیں دے گا اور اللہ مجھے سزا دے گا۔ اس لیے کام یہی ہے انبیاء کا اور انبیاء کرام کے متبعین کا کہ حق سے چمٹے رہیں اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہیں اور اللہ کی وحی کا صرف انتظار کریں، اور وحی کے ذریعے جو بات کہہ دی گئی بس اسی پر جمے رہیں، کوئی ساتھ دے نہ دے، لوگ ٹوٹ جائیں، گھر والے الگ ہو جائیں، سب ساتھ چھوڑ دیں، وہ جائیں اپنی جہنم میں، لیکن نبی کو اور نبی کے سچے امتی کو حق پر قائم رہنا ہے۔ تو یہ چیلنج ہے، یہ وارننگ ہے، یہ اعلان ہے، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کی دعائی دیتے ہو، وہ حکومتیں ہوں، وہ وزارتیں ہوں، وہ عہدے ہوں، وہ منصب ہوں، وہ دیوتا ہوں، وہ دیویاں ہوں، وہ آستانے ہوں، وہ ڈیوڑیاں ہوں، وہ قبر ہوں یا زندہ افراد ہوں، جو بھی ہیں جن کی تم دعائی دیتے ہو، جن کی صدا لگاتے ہو، جن کی طرف بلاتے ہو، جن کی غلامی کرتے ہو، میں ان سے معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں، میں ان کو غلط سمجھتا ہوں، خدا کا دشمن سمجھتا ہوں۔ اور یہ فرمایا گیا قل
یہ بھی کہہ دیجئے لا اتبع اہواءکم، تمہاری خواہشات، تمہارے نظریات، تمہارے خیالات، تمہارے عقائد، تمہارے افکار کے پیچھے میں چلنے والا نہیں ہوں۔ اللہ نے اپنی کتاب میں حقائق کو واضح کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں حق کو واضح فرما دیا۔ بس وہ حق ہے جو حق ہے، اس کے علاوہ ادھر ادھر کی پگ ڈنڈیوں پر جو لوگ چلتے ہیں اور جو ادھر ادھر کے راستوں پر قدم ڈالتے ہیں، ان کو دلدل میں پھنسنا ہے، گڑھوں میں گرنا ہے، تباہ ہونا ہے۔ اور یہ بھی کہہ دیجئے پوری قوت کے ساتھ کہ میرے پاس دلائل ہیں، میرے پاس حجتیں ہیں، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے برہان موجود ہیں۔ قل انی علی بینۃ من ربی، میرے پروردگار نے مجھے دلائل دیے ہیں، ان دلائل کے ساتھ میں اپنے موقف کو پیش کر رہا ہوں، اپنی بات کو پیش کر رہا ہوں۔ اے نبی یہ کہہ دیجئے۔ ظاہر ہے کہ جو حکم نبی کو دیا جاتا ہے اگر وہ خاص نہیں ہے تو پوری امت کے لیے عام ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر امتی کو بھی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہو کہ میرے پاس قرآن کی دلیل ہے، حدیث کی دلیل ہے، تم اسے جھٹلا رہے ہو، تم اسے جھٹلا رہے ہو، تبصرے چھاٹ رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو۔ یاد رکھو کہ حکمرانی صرف اللہ کی ہے، فیصلہ اللہ کرے گا، اور میرے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ ظاہر ہے کہ میرے ہاتھ میں اگر اللہ طاقت دے دیتا تو حق کا فیصلہ ہو جاتا، اعلان ہو جاتا اور باطل کو کچل دیا جاتا۔ لیکن یہ آزمائش اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ تمام پیغمبروں کا امتحان ہوا، تمام مصلحین کا امتحان ہوا، تمام مجددین کا امتحان ہوا، اور یہ ایک روش ہے، ایک ریت چلی آ رہی ہے کہ جو بھی حق کی بات کسی معاشرے میں کہے گا، اکثریت کیونکہ گمراہ ہوتی ہے، اور اکثریت کیونکہ ضدی، انادی، شہوت پرست اور بدماش ہوتی ہے، اس لیے اس کا کام یہی رہتا ہے کہ کوئی اصلاحی بات کرے، تجدیدی بات کرے اور حقائق کو پیش کرے، تو اس کے خلاف دشمنی طے شدہ ہے۔ تجربہ کرنا چاہیے تو دیکھ لیجیے، بڑی بڑی شادیوں میں جائیے جہاں بڑے بڑے علماء بھی ہوں، صوفیہ بھی ہوں، آپ وہاں دیکھیں گے کہ بھیڑ ہے، علماء، مولانا، صوفیہ اور مشائخ کی بھیڑ ہے، سب ماشاءاللہ بڑی خوشی کے ساتھ مبارکباد دیتے ہوئے دعوت کھا رہے ہیں۔ آپ جائیے اور کہیے کہ یہ گانا کیوں ہو رہا ہے، بند کیجئے اس کو، اور یہ عورتیں بے پردہ کیوں ہیں، بند کیجئے، اور یہ اسراف کیوں ہے، 10 15 قسم کے کھانے یہ کیوں لگائے گئے ہیں میزوں پر، اور لوگ ان کو اٹھا رہے ہیں بوفے سسٹم کے طور پر، سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، پھر حرام کھاتے ہیں، حرام پھینکتے ہیں، اور جو کھانا زیادہ لیتے ہیں طمع اور حرص میں وہ پھینکتے ہیں۔ جب آپ یہ کہیں گے تو وہ مشائخ ایک طرف بیٹھے ہوں گے، وہ صوفیہ بیٹھے ہوں گے، بڑی بڑی داڑھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اور خوب اچھی طرح سے قورمہ کھا رہے ہوں گے، بریانی کھا رہے ہوں گے، اور وہ حق پرست، وہ مصلح جو یہ کہے گا وہ سب کے نزدیک نکو بن جائے گا، اس کو دعوت میں بلانا ناپسندیدہ ہو جائے گا، اس کے لیے وہاں پر رکنا مشکل ہو جائے گا، اس کو پھر وہاں سے نکل کر آنا پڑے گا۔ جب چاہیے تجربہ کر لیجئے اچھے سے اچھے نیک خاندان میں شادی کا، تو یہ تو ایک موقع ہوتا ہے، زندگی میں آتا ہے، شادی ہوتی ہے، بڑا اہتمام ہوتا ہے، اور اس وقت سنتوں کو کچلا جاتا ہے اور شیطان کو دعوت دی جاتی ہے، اور شیطان کی اس دعوت اور اس کی صدارت میں مولویوں کی بھیڑ ہوتی ہے، کھانے والے مولویوں کی بھیڑ ہوتی ہے۔ وہ قاضی صاحب جو پیسہ لینے کے لیے آتے ہیں، جن کی تنخواہ طے ہے یا نذرانہ طے ہے، وہ بھی ماشاءاللہ آ کر صرف 1 2 آیت پڑھ دیتے ہیں، 1 2 حدیث پڑھ دیتے ہیں، اور بس اس کے بعد صحرا سن لیتے ہیں اور مناظر دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد بڑی خوشی کے ساتھ گھر واپس ہو جاتے ہیں۔ تو جب چاہیے معاشرے کو یوں دیکھیے، یہ جو بھیڑ ہوتی ہے شور و غوغا کرنے والی، یہ بھیڑ ایمان والوں کی نہیں ہوتی ہے۔ کسی بھی محلے میں جا کے دیکھ لیجئے کہ فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہیں۔ جو فجر کی نماز میں آتے ہیں صرف یہی مسلمان ہیں، یہی مومن ہیں، باقی پورا محلہ منافقوں کا ہے، چاہے وہ دوسری نمازوں میں آ بھی جائیں۔ یہ پہچان ہے، اور یہ نبی نے متعین کی ہے پہچان۔ تو جب نبی نے ایک پہچان متعین کی ہے تو اس سے گریز اختیار کر کے اور باتوں میں الجھانے والے لوگ شریعت میں معنوی تحریف کرتے ہیں۔
پہچان متعین کر دی گئی ہے ایمان والوں کی قرآن پاک کی کتنی آیات میں ان کے اوصاف بیان کیے گئے، ان کی خصلتوں کا ذکر کیا گیا، ان کے کردار کا ذکر کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف منافقوں کے کردار کا تذکرہ کیا گیا، ان کے جرائم کا تذکرہ کیا گیا، ان کے اندر کے حالات کا تذکرہ کیا گیا۔ تو قرآن پاک نے بالکل کچا چٹھا بیان کر دیا ہے اور آئینہ سامنے رکھ دیا ہے، اب دیکھنا اور پہچاننا اور سمجھنا مشکل نہیں رہ گیا ہے۔ اس لیے جو بھی سنتے ہیں ان سے کہوں گا کہ سینکڑوں کو سنائیں اور حق بات پہنچائیں، تعداد حق والوں کی بڑھائیں، چونکہ حق کہنے والے دور سے اگر کہہ بھی دیتے ہیں تو جب معاشرے میں داخل ہوتے ہیں اور جب الجھتے ہیں معاشرے کی خوشیوں میں اور غمیوں میں اور ان کے بازاروں میں جاتے ہیں، تقریبات میں جاتے ہیں، تو اچھے اچھے حق پرستوں کا حق باہر چلا جاتا ہے۔ اس وقت حق پرستی باقی رہ نہیں جاتی ہے، وہ صرف تماشا اور دکھاوا ہوتا ہے۔ خانقاہ میں بڑے اچھے ملفوظات ہوتے ہیں اور مدرسے میں بڑے اچھے بیانات اور سبق ہوتے ہیں، لیکن شادی میں اور غمی میں اور تقریبات میں اور بازاروں میں اور عام محفلوں میں نفاق کے مظاہرے ہوتے ہیں، دوغلا پن ہوتا ہے، جھوٹا ہونا ثابت ہو جاتا ہے، اور جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ کون ہے جو حق پر ہے اور کون ہے جو برسر باطل ہے۔ اس لیے ان باتوں کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے، نوٹ کرنا چاہیے، آیتوں کا ترجمہ اور آیتوں کے معنی اور تفسیر کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ درس جو ہوتا ہے طلباء کے لیے بھی ہوتا ہے، مدارس کے طلباء کے لیے بھی، اسکول اور کالج کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہوتا ہے، عام مسلمانوں کے لیے، پڑھے لکھے حضرات کے لیے، سب کے لیے ہے۔ اب جس کو فائدہ اٹھانا ہے اللہ کی کتاب سے وہ اٹھاتا ہے، اور جس کو نہیں اٹھانا ہے وہ غفلت میں ہے یا کہیں اور سے وہ یہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن پاک کو امت میں عام کیا جائے، اور قرآن پاک کو جب یہ امت سمجھنے لگے گی تو بے شمار گمراہیوں سے بچ جائے گی، اور حق کی پہچان اس کے لیے آسان ہو جائے گی، پھر مضبوطی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ حق پر قائم رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔